خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز ون سے براہ راست برکت رمضان نشریات کے ساتھ، اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، خاص موضوع ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ثناخوان رسول بھی ہوتے ہیں، تو عقیدت کے پھول بھی نچھاور ہوتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت۔ بزم علم و عقیدت میں آج چونکہ 17 رمضان مبارک ہے تو ہم غزوہ بدر پہ گفتگو کریں گے، اور غزوہ بدر تاریخ اسلام کا بہت اہم ترین مارکہ، اہم ترین واقعہ ہے۔ ہم نے سحری میں بھی گفتگو کی، اور آج ہر جگہ پر یہی گفتگو کا مرکز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اہم واقعہ ہے جس کی کافی جہتیں ہیں، اور کافی اس کے مختلف گوشوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے، تو تفصیلاً اس کا تذکرہ کریں گے۔ موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم شفیق رہنما حضرت پیر سید مظفر حسین شاہ قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے ہمارے درس تراویح کے مقرر جناب علامہ نثار علی اجاگر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو غزوہ بدر پر گفتگو کرنے سے پہلے شاہ صاحب کی طرف چلیں گے اس سوال کو لے کر کہ غزوہ بدر سے پہلے کا اسلام کیا تھا، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، وہاں سے لے کر غزوہ بدر تک کے مختصر حالات ہمیں پتہ چل جائیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ غزوہ بدر کیوں پیش آیا۔ جی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مکہ مکرمہ کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس گھرانے کے اندر ہوئی جو مکہ کے اندر سب سے نوبل اور معزز گھرانہ تھا، کیونکہ مکہ کے اندر دیگر کئی قبائل آباد تھے، ان قبائل میں سب سے زیادہ عزت اور توقیر جس قبیلے کی تھی وہ قریش کی تھی، اس لیے کہ قریش جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اچھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں میں یہ اعزاز و شرف کہ جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جس لڑی سے آئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت اسماعیل کی جس اولادوں میں سے آئے، جیسا اسماعیل کی کئی اولادیں ہیں، اس میں سے ایک بیٹے میں آپ کا نور تھا۔ اس طرح پھر آگے چل کر حضرت عدنان آتے ہیں جو 15 پشتوں کے بعد ہے، تو ان کی کئی اولادیں تھیں، پھر اس میں سے ایک پر تھا، تو وہ ساری اولادیں جو ہیں ہے تو وہ سارے آل ابراہیم، لیکن ایک بیٹے میں حضور کا نور چلے گا نا، تو جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور چلتے ہوئے آیا ہے، قریش کے اندر اس کو خاص طور پر اہمیت حاصل ہوئی، اور پھر وہ چیزیں ہمارے سامنے آشکارا ہو جاتی ہیں، جس طرح کہ سیدنا قصی ہیں، عبد مناف ہیں، حضرت ہاشم ہیں، حضرت عبد المطلب ہیں، اور جناب عبداللہ ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ وہ جو سلسلہ ہے جس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور آیا، یہ قریش میں سب سے معزز شاخ تھی، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور انور جن جن کے اندر منتقل ہوا تھا، وہ اپنے دور کے اندر اور قریشی بھائیوں کے مقابلے میں، اپنے چچازاد مقابلوں میں، وہ حسن و جمال میں بھی اعلیٰ تھے، اخلاق و کردار میں بھی اعلیٰ تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو سخاوت اور ذکاوت کا وہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ قریش خود کیا پورے مکہ ان کے ماتحت رہنا اپنے لیے گویا کہ یہ ایک احسان اللہ کا سمجھتا تھا کہ وہ ہماری صحیح طور پر تربیت کر سکتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر کے اندر آنکھ کھولی وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر سرکار کی امی جان کا ایک مقام مکہ کے اندر ہے، آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، آپ کے والد صاحب کی بڑی اہمیت تھی، بنو زہرہ کے قبیلے سے آپ تھی، آپ بھی قریشیاں تھی، سرکار علیہ السلام کے خاندان سے تھی۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر سن شعور ظاہری جو ہوتا ہے اس تک کے مقامات کو اگر آپ دیکھیں تو سرکار علیہ السلام پورے قریش کی آنکھوں کا تارا تھے۔ پھر وہ وقت جب آیا کہ جب آپ اپنے چچا جان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے جب آپ نے قافلوں میں کی، کیونکہ آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں، نہیں، آپ کو یہ بات تھی کہ میرے چچا بہت محنت کرتے ہیں اور بہت مشقت کرتے ہیں اور آمدنی نہیں ہے اتنی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 8-10 سال کی عمر سے اپنے چچا کے ساتھ بازار جانا شروع کر دیتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ نے 16 یا 17 سال کی عمر کے اندر پہلا سفر ملک شام کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ کیا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور جناب دیگر اور صحابہ کے جو نام آتے ہیں وہ بھی شامل تھے۔ پھر اس کے بعد کا وہ مرحلہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں کے ساتھ رویہ اور معاملہ اور انسانیت کو قدر دینا اور انسانیت کو اہمیت دینا اگلے کو بالکل چونکا دیتا تھا کہ یہ بندہ ہم میں ہو کر عام انسان نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں آپ کے چچا خود چونک گئے کہ یہ بچہ عجیب ہے۔ مثلا شام کے وقت جب ان کے چچا گھر کا کھانا لے کر یا دوپہر کے وقت کھانا لے کر آئیں تو بچے بھوکے ہوں اور دسترخوان لگا دیا جائے، اور دسترخوان پر جب کھانا لگا دیا جاتا تھا
تو سارے بچے بھوکے تھے، اور بچے کو کون کہے کہ آپ رکو نہ رکو، بچے ٹوٹ پڑتے کھانے میں۔ لیکن جب بچے کھانا کھا رہے ہوتے تو جناب ابو طالب دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دور کونے میں بیٹھے اور اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں، اس جذبے کے ساتھ کہ تسلی سے کھانا کھائیں۔ اس وقت حضور کی عمر 8 سال تھی، آپ اندازہ لگائیے۔ پھر جب سارے بچے کھانا کھا چکے ہوتے تو پھر آپ دسترخوان پر آتے اور اپنے ہر بھائی سے پوچھتے کہ تم سیر ہو گئے ہو، تمہیں اور کچھ کھانا ہے، یہ رکھا ہوا یہ کھا لو، یہ بچا ہوا یہ کھا لو۔ تو ابو طالب کہتے میں حیران ہوتا تھا کہ 8 سال کے بچے میں اس قدر ایثار، اس قدر لحاظ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمر ہی سے آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار جو مستقبل کے اندر ایک خاص نظریے کے طور پر ظاہر ہونا تھا، ہادی کے طور پر، وہ تمام آشکارا تھا۔ پھر اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت کی زندگی، تجارت کی زندگی کے اندر سب سے بڑی بات یہ کہ لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں تو اتنی صداقت کے ساتھ اس چیز کو بتا رہے ہیں اور اتنی اہمیت کے ساتھ اس چیزوں کو بتا رہے ہیں۔ اگر کسی کا پیسہ اور مال لے کر آپ باہر تجارت کے لیے جا رہے ہیں تو اور لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ لوٹ کر آتے تو پہلے اپنے گھر جاتے تھے اور گھر جا کر کچھ غلط حساب کتاب بنا کر ادھر کا ادھر کر کے کہ جس کی انویسٹ ہے اس کو دے دیا اور آگے۔ سرکار کی عادت کریم آئی تھی کہ سرکار چاہے جتنا تھک کر آئیں، رات کو آئیں یا دن کو آئیں، پہلے جس کا مال تھا اس کے پاس جاتے تھے اور اس کو بتا دیتے تھے کہ یہ بچ کر آیا ہے اور یہ چیزیں ہیں۔ تو اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق جو آپ کی طبعی اخلاق تھے اور جو نبوی اخلاق تھے، جو صامت نبوت آپ اس کو کہیے، ناطق نبوت تو صامت نبوت کہیے، وہ آہستہ آہستہ آشکارا ہوتی چلی گئی۔ اور قرآن کریم نے جس کو کہا تھا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، دال جو ہے وہ عربی زبان میں ایک درخت کو بھی کہتے ہیں۔ مثلا ایک صحرا ہے شبیر بھائی، صحرا کے اندر آپ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ کیسے جانیں گے؟ آپ کیسے جانیں گے کہ میں نے دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے؟ تو کسی چیز کو آپ سینٹر بنائیں گے اور اس سینٹر کے رائٹ اور لیفٹ کو آپ تجویز کریں گے۔ تو ایسے لوگ، کیونکہ ظاہر سی بات صحرا تھا، صحراؤں میں سفر ہوتا تھا، تو منزلوں کا انتخاب کرنا اور اپنا ڈیسٹینیشن کو تلاش کرنا، اس کے لیے کوئی مرکز ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر اہل عرب ایسا کرتے تھے کہ کسی درخت کو اپنی ایک علامت بناتے تھے اور اس کی طرف سے کہتے تھے کہ یہ دائیں طرف ہے، یہ بائیں طرف ہے۔ تو قرآن مجید یہ ذکر کرتا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، حبیب ہم نے گمراہ انسانیت کے لیے تجھے، جیسے صحرا میں ایک درخت ہو کر ان کو ہدایت دیتا ہے، اس طرح گمراہ انسانیت کے لیے تجھے ہم نے شجر ہدایت بنایا ہے، جو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے سیدہ خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جانا، اور وہ نکاح کے پیچھے ہم ساری تفصیل بیان کر چکے ہیں کہ سیدہ نے خود معائنہ کر کے آپ کی شرافت باطنی اور ظاہری کا جب اندازہ لگایا تو وہ آپ کے قریب آنے سے رہ نہ سکی، اور خود انہوں نے گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گویا کہ پیغام بھیجا۔ اس نکاح کے بعد کی زندگی اور عرب کے لیے جو ان کی ساری زندگی کھانے پینے اور عیش عشرت کی تھی، وہ اپنی قیمتی چیز اپنے باپ کے پاس نہیں رکھواتے تھے، اپنے استادوں کے پاس نہیں رکھواتے تھے، اپنے بڑے بڑے جناب جو ہے کہ وہ پجاریوں کے پاس نہیں رکھواتے تھے، وہ سرکار بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ امین اور صادق ہے۔ تو یہ مکہ یعنی اعلان نبوت کی پہلے کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صامت نبوت نے آپ کے اخلاق اور کردار کو بلند کر دیا تھا۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی زندگی میں کثافت نہیں ہوتی۔ کثافت کا معنی یوں تو اردو میں ہم کریں گے گاڑا پن، کالا دھواں، گرد غبار۔ دراصل انسان کے اندر کچھ کثافت ہوتی ہے کیونکہ روح کے اندر ایک نورانیت ہوتی ہے۔ جب بدنی کثافت روح کے اوپر آتی ہے نا تو بندہ جھوٹ کی طرف بھاگتا ہے اور فریب، کیونکہ وہ جو کثافت ہے نا وہ ایک حجاب ہوتی ہے آپ کے اور رب کے درمیان۔ تو وہ کثافت جتنی دبیز ہوگی اتنا آپ رب سے دور ہوں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں اللہ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی، بعد میں تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، اعلان نبوت کے پہلے بھی آپ کے بدن مبارک اور آپ کی روح اور مزاج میں کثافت خدا نے نہیں رکھی۔ ہر وقت آپ خدا شناس رہے، اس لیے آپ کے اخلاق اس قدر روشن لوگوں کے سامنے آشکارا ہوئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول غار حرا کے اندر ہوتا ہے، اور یہاں سے اب نبوی یعنی ناطق نبی اور نبوت ناطق کا سلسلہ، اب بول کر ان تمام چیزوں کا اظہار کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آتے ہیں، پھر قریش مکہ سے کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ اگر اس پہاڑی کے پیچھے سے میں تمہیں کہوں کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت تو لشکر ہی آتے تھے کہ اس قبیلے نے اس کو لوٹ لیا، اس نے اس کو لوٹ لیا، اور ہر بندہ ڈر رہا ہوتا تھا کہ بھائی اپنے پیسے جمع کر رکھو، اپنے باڈی گارڈ پہرا دیتے رہیں۔ تو سرکار نے ان کو جی بالکل مثال بھی اس خوف کے مطابق دی، فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے اور وہ اچانک تم پر چڑھائی کر دے گا تو تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی مان لیں گے۔
تو سرکار نے فرمایا تم نے دیکھا تو نہیں کیسے مانو گے؟ تو کہا آپ کے کہنے پر مانیں گے، اس لیے کہ آپ جھوٹ کبھی نہیں بولتے، آپ امین و صادق ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میرے کہنے پر بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو تو میرے کہنے پر بن دیکھی اس حقیقت کو مانو جس حقیقت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اور اس کی شناسائی کے لیے تمہیں شناور بنایا گیا ہے، وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات ہے۔ لیکن وہ شرک میں اور کفر میں، اور شیطان نے ان کو اس برائی کا اس قدر دل دادا بنا دیا تھا اور اپنے باپ داداؤں کی ایک غلط لت میں وہ اس قدر عادی ہو چکے تھے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق تو کہتے تھے، لیکن جو صداقت کا اصل معیار ہے اللہ کی ذات، جو سرکار کو سچا تو کہتے تھے کہ آپ سچ کہنے والے ہیں، تو اب سب سے بڑا سچ کائنات کو تو اللہ کا ہونا ہے اور اس کا ایک ہونا ہے۔ تو جب وہ بات حضور نے بتائی، آپ کو امین تو کہتے تھے، امانت رکھنے والا، امانت سنبھالنے والا تو کہتے تھے، لیکن سب سے بڑی امانت تو اللہ کا احکام تھا، کس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوں اس بات کی امانت تھی۔ تو جب اصل امانت حضور نے ڈیلیور کی اور اصل صداقت کو ڈیلیور کی تو وہ نکمے تھے، وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے اور آگے لڑائی کے طور پر آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک ہے اور یہ ہمارے جتنے بت ہیں جو ہمارے ہاتھوں کے دستے نگر اور تراشے ہوئے ہیں اس سے ہماری گویا کہ عبادت کو کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ کی صداقت کی کیا دلیل ہے؟ حضور نے فرمایا میری صداقت کی وہی دلیل ہے جو 40 سال پہلے گزارا ہے۔ میرے رب کے ایک ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ جو 40 سال میں نے معاشرے میں گزارا ہوں، میری زندگی کا ایک لمحہ تم نہیں بتا سکتے کہ جہاں پر کوئی ایسے اخلاق کی پستی موجود ہو یا کہیں پر انحطاط موجود ہو۔ اس کا جواب ان کے پاس نہ تھا جس طرح یہودیوں کے پاس نہ تھا۔ یہود جس طرح حضور کی تمام شانیں، آگے میں بدر کے حوالے سے عرض کروں گا، یہود جس طرح حضور علیہ السلام کی تمام شانوں کو تورات میں پڑھتے تھے۔ آپ دیکھیے نا، ہماری ماں سیدہ صفیہ یہودی تھی، یعنی بنی اسرائیل سے تھی، پھر وہ سرکار علیہ السلام کے آغوش رحمت میں آئی تو آپ گویا کہ آپ کے حریم ناز میں آئی۔ ان کے والد تھے ہوئی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ جب اعلان فرمایا تو سیدہ صفیہ جب آئی ہے نا سرکار کے حریم میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدہ صفیہ سے کہا کہ صفیہ یہ بتاؤ تمہارے قبیلے والے میرے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ اچھا ذرا یہ بتاؤ۔ تو سیدہ صفیہ ہماری ماں کہنے لگی کہ حضور میرے والد ہوئی نا، ان کا ایک چچا تھا ابو یاسر، اچھا، اس نے آپ کے بارے میں پوچھا کہ یار یہ وہی تو نہیں ہے جن کا ذکر توریت میں تھا؟ یار یہ پگڑی بھی اسی طرح باندھتے ہیں، چلنے کا سٹائل بھی ویسی ہے، داڑھی مبارک بھی ویسی ہے، انداز بھی وہی ہے، باڈی لینگویج بھی وہی ہے جو جدی پشتی ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کے اندر یہ صفات تھی۔ لیکن ان کا ذہن یہ تھا کہ وہ آخری نبی بنو اسحاق سے آئے گا، یہ اپنا ذہن بنایا تھا۔ لیکن سرکار بنو اسماعیل سے آئے، یعنی حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ اللہ رب العالمین نے ساری انبیاء کو بھیجا حضرت اسحاق کے ذریعے، لیکن اب اپنے آخری نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے آزمائش کے طور پر یہ کہ یہ لوگ صرف نسل پرستی کے پیچھے جاتے ہیں یا ان نسلوں کا احترام میری فرمان برداری کی وجہ سے کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے حضرت اسحاق کی بجائے آخری نبی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل سے بھیجا۔ تو وہ ابو یاسر کہنے لگا کہ یار سٹائل بھی وہی ہے، چلنا بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے، ہاں علامات ساری وہی ہے۔ تو سیدہ صفیہ کہتی ہیں حضور سے کہ یا رسول اللہ، میرے ابو کہنے لگے جو کتاب کے بڑے ماہر تھے ہوئی، وہ کہنے لگے ہے تو یہ وہی، ہاں ہے تو یہ وہی جن کا ذکر تورات میں۔ تو ابو یاسر نے کہا پھر تم بات کرو کہ آخری سانس تک مخالفت کروں گا، مجھے مار بھی ڈالو تب بھی مخالفت کروں گا۔ وہ بغض کہنے لگے آخر وجہ کیا ہے؟ کہا ہم نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ بنو اسحاق سے آئے گا، یہ بنو اسماعیل سے کیسے آ گئے؟ اور پھر سرکار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کے بارے میں گویا کہ الٹی سیدھی بات وہ کرنے لگ گیا، یعنی جو ان کے بغض کی عادت تھی کہ کھسیان بلی کھمبا نوچے، دلائل ان کے پاس نہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ سیدہ صفیہ جو ہماری ماں ہے، انہوں نے خود گھر کی بات سرکار کو بتائی کہ یا رسول اللہ ہمارے گھروں میں آپ کا چرچا ہوتا تھا، اور قرآن میں موجود ہے نا، قرآن میں موجود ہے کہ یہود باقاعدہ دعا کرتے تھے حضور کے وسیلے سے کہ یا اللہ جو آخری زمانے میں نبی آنے والا ہے نا اس کے وسیلے سے ہمیں فلاں دشمن پر تو فتح دے دے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب ہمارا نبی آ گیا تو انہوں نے جان بوجھ کر بغض میں کفر کیا، تو جس طرح یہود کو بغض لگا تھا اس طرح بغض اور جہالت میں بہت زیادہ آگے مکہ کے مشرکین تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سرکار نے نہ تلوار اٹھائی، نہ ڈنڈا اٹھایا، نہ سوٹا اٹھایا۔ سب سے پہلے جو حضور کے قریب آیا وہ مکہ کے معاشرے کا سب سے بڑا شریف، علم الانصاب کا ماہر، ان کی تجارت کا امام ابو بکر صدیق تھے۔ تو اب آپ دیکھیں ابو بکر صدیق کیوں متاثر ہوں حضور سے۔ حضور علیہ السلام کے پاس اس وقت بظاہر نہ اتنا مال ہے، نہ اتنی سپورٹ ہے،
نہ اتنی کشادگی ہے. مشکل صورت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ مالدار بھی ہیں, سارے شانوں والے ہیں, ایک بہت بڑے تاجر ہیں, مارکیٹ میں ان کی ورت بھی ہے. تو اب آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ مبارکہ فطرت اور گویا کہ انسان کے ضمیر کے عین مطابق تھی. واہ واہ. اور وہ لوگ جو 40 سال پہلے سے حضور کا معائنہ کر رہے تھے, اس معائنے میں ابو بکر صدیق سچے تھے, مولا علی سچے تھے, زید بن حارثہ سچے تھے, حضرت خدیجہ سچی تھی, کیونکہ انہوں نے جب معائنہ کیا تھا تو اس معائنہ کا نتیجہ اب آنا تھا نا. واہ واہ. یعنی اس پروسیس کا جب نتیجہ آ گیا تو جب وہ پروسیس کو مان گئے کہ ایسی شانیں تو اس نبی کے اندر ہو سکتی ہے, اس لیے حضرت ابوبکر صدیق سے حضور نے فرمایا کہ تم نے, حضرت ابوبکر صدیق واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور سے معجزے کا مطالبہ نہیں کیا. جیسے حضور نے اعلان کیا تو آگے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسلام کو قبول کر لیا. تو گویا کہ حضور کے ساتھ شریف النفس لوگ آگے بڑھنا شروع ہوئے. اب ابو بکر صدیق مارکیٹ میں آئے, لوگوں میں آئے اور لوگوں سے کہنے لگے تمہیں پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟ تو کہا ان میں کیا خاصیت ہے؟ تو کہا تم بھول گئے کیا ان کا ماضی ایسا نہیں گزرا؟ امانت. کیا وہ ایسے خاندان کے نہیں تھے؟ کیا صداقت کے اندر ان کا نام نہیں, امانت کے اندر کا نام نہیں؟ ساری باتیں سننے کے بعد اب میں نام بتاؤں گا آپ کو. وہ لوگ کہنے لگے ابو بکر تم مطمئن ہو اس بات سے؟ کیونکہ جو تم نے باتیں کی ہیں وہ تو بالکل ظاہری ہے, لیکن تم ایک مدبر ہو, عمر میں ہم سے زیادہ ہو, 38 سال تمہاری عمر ہے, کوئی بچے کی عمر تو ہے نہیں آپ کی, اور آپ نے اتنا معاشرہ دیکھا ہے, تو آپ کیا کہتے ہو یہ وہی ہے اور جس بات کا اطلاق کیا گیا یہ واقعی میں آخری نبی ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہاں میں تو خود ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں. تو اس وقت آپ دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں پھر تو میں بھی پڑھ لوں گا, عثمان غنی کہتے ہیں میں بھی پڑھ لوں گا, ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں بھی پڑھ لوں گا. 10 سے زیادہ مکہ کے وہ قدیم لوگ کہ جس کو کہیے کہ جس کو اگر اسلام سے ہٹا دیا جائے نا تو اسلام کی روشنی لوگوں تک پہنچنے میں ان کے لیے ماند پڑ جائے گی. یعنی اسلام کے اس آسمان پر جتنے بڑے ستارے چمکے جس نے پورے عالم کو روشن کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ سے آئے, اور حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے اخلاق سے متاثر ہوئے. تو لہذا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو شریف النفس لوگ تھے, جو ذات کے لیے نہیں حقیقت دلائل کے ساتھ کسی چیز کو قبول کرتے تھے, وہ سرکار کے دامن سے کبھی وابستہ نہ ہوئے, اور یہ امن کا پیغام چلتا رہا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ہجرت سے قبل تک 100 سے زیادہ ایسے لوگ تھے اور خواتین تھی کہ جو آگے بڑھ کر دار اسلام سے وابستہ ہوئے. نہ سامنے مال تھا, نہ گویا کہ جائیداد تھی, نہ کوئی باغ کی محبت تھی, نہ کوئی درختوں پر بکنا تھا. وہ تو پہلے ہی سارے درختوں اور باغوں کو قبران کر کے آئے تھے. انہوں نے کسی کے باغ پر قبضہ کر کے کیا کرنا تھا اور کس کی لالچ میں ایمان لانا تھا. تو گویا کہ سرکار کے اخلاص پر جتنے لوگ آئے وہ سارے مخلصین آئے, اور یہی بدر کے اندر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اسلام کے تحفظ کے لیے کھڑے رہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بہت تفصیل سے علامہ مظفر شاہ صاحب نے غزوہ بدر سے پہلے کا جو اسلام تھا وہاں تک کی ڈیٹیلز ہمیں بتا دی. وقفے پر جائیں گے, واپس لوٹیں گے تو اب یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ اب غزوہ بدر کیوں پیش آیا, اس کا کیا پس منظر تھا, اور پھر میدان بدر میں کیا ہوا. معجزات کا بھی تذکرہ کریں گے, فرشتوں کا بھی تذکرہ کریں گے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان میں موجودگی کا بھی تذکرہ کریں گے, اور پھر اس فتح کا بھی تذکرہ کریں گے جس کے بارے میں قرآن پاک نے بہت کچھ کہا ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں غزوہ بدر سے متعلق گفتگو کے لیے ایک دوسرے سوال کی جانب. لیکن چونکہ ہمارے ساتھ محمد احمد رضا قادری ہمارے بہت ہی پیارے ثناخواں ہیں, وہ تشریف لا چکے ہیں. ایک کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد شاہ صاحب سے گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا. جی احمد رضا. اے خدا اے مالک ارض و سما کسے مانگے اب مدد, ہم تیرے سوا اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا. مشکل میں ہم نے تیری, مشکل میں ہم نے تیری
رحمت کو ہے پکارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا۔ تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، ہو جائے ہم پہ مولا رحمت کا ایک اشارہ، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا۔ عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے، عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے، بدلے ابھی زمانہ گر تیرا ہو اشارہ، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا۔ حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، مالک تیرے کرم پہ ایمان ہے ہمارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا۔ مشکل میں ہم نے تیری، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے کسوں کے والی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا جی، ہمارا بزم علم و عقیدت میں آج موضوع ہے غزوہ بدر۔ شاہ صاحب نے جو تذکرہ کیا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر اور ہجرت تک کے جو واقعات تھے ان کا ایک خلاصہ پیش کیا۔ شاہ صاحب اس کے بعد ذرا بتائیے کہ جب ہجرت مدینہ یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اس وقت سے میرے خیال میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ کنٹرول کرے مسلمانوں کو اور پھیلنے سے بچانا ہے۔ گو کہ وہ مکہ شریف سے چلے گئے ہیں لیکن چھوڑنا نہیں ہے، فالو اپ کر رہے تھے، پیچھا کر رہے تھے کفار۔ یہاں سے سٹارٹ۔ بہت اچھا آپ نے سوال بنایا شبیر بھائی۔ اب تک تو ہم نے یہ بات عرض کی ناظرین سے، سیرت کے وہ بنیادی نقوشیات جو ہر مسلمان کو اپنے نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ایک لازم ہے، اعلان نبوت اور پھر صحابہ کرام کا دار اسلام سے وابستہ ہونا۔ مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو دار اسلام سے آ رہے ہیں ہم کسی بہانے سے ان کو مار ڈالیں ٹھیک اور ان کو ختم کریں، یعنی ان کے لیے گویا کہ حیات زندگی کو بالکل ہم ختم کر دیں اور زمین کو ان کے لیے تنگ کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں تھی جی، سرکار کی طرف سے کوئی اجازت نہیں تھی۔ صحابہ کرام حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہم سے یہ طعنے اب برداشت نہیں ہوتے، سرکار ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم کوئی تلوار اٹھائیں، لاٹھی اٹھائیں۔ سرکار نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو نا لوہے کی کینچیوں سے کاٹا گیا ہے، اللہ اللہ، لیکن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ تمہیں ہرگز اجازت نہیں کہ تم ترکی و ترکی جواب دو گے، خاموش رہو گے۔ یعنی وہ لوگ جو براہ راست ہو سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے مکہ کے اس ماحول کے اندر اس فضا کو کھڑا نہ کیا بلکہ تلقین کے سلسلے کو حضور نے جاری رکھا، یہاں تک کہ حال یہ ہو گیا کہ 5 سال جب اعلان نبوت کے ہوئے تو اب یہ تھا کہ جناب کہیں پر بھی کسی مسلمان کو کوئی
ایک بندے کے اوپر 100 بندے ٹوٹ پڑے اور رات کے اندھیرے میں ان کو مار دیں اور پتہ بھی نہ چلے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حالات یہاں تک پہنچے تو سرکار نے پھر اپنے چند صحابہ کو وہاں سے نکالا اور حبشہ کی طرف روانہ کیا, یعنی جو موجودہ ایتھوپیا افریقہ کے اندر ہے وہاں روانہ کیا, جس میں حضرت عثمان غنی بھی تھے اور اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ رقیہ ان کے نکاح کے اندر تھی. تو یہ پہلی ہجرت کی گئی. اس کے بعد کا اگر آپ سلسلہ دیکھیں پھر حال یہ ہوا کہ مکے میں جس گھر میں رہتے تھے وہاں پر سوشل بائیکاٹ ہو گیا, جان کے در پر آ گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید اور قتل کرنے کا مکمل ارادہ کیا تو سرکار کے شفیق چچا جناب ابو طالب تمام کو لے کر ان کا جو درہ اور وادی تھی, ایک پہاڑ کے دامن کے اندر ایک گویا کہ درہ تھا, اس میں آپ لے گئے. نہ اس میں آپ یوں سمجھیے کہ نہ کوئی فرش ہے اور نہ آسمانوں کے اوپر کوئی چھت ہے. اس میں 3 سال مسلمانوں نے گزارے. کون لوگ؟ جن کی اپنی جائیدادیں ہیں, جن کا اپنا کاروبار ہے, جن کا ایک اپنا ماضی ہے. مکہ ان کا اپنا ہے, ان کے باپ داداؤں کی قبریں وہاں پر ہیں, وہ ان کا اپنا ملک ہے. لیکن انہوں نے ظلم یہ کیا اور یہ پوری کوشش کرتے تھے کہ یہ یہاں سے نکل نہ جائے, کیونکہ یہاں سے نکلیں گے جس طرح فرما رہے ہیں ان کو امن ملے گا تو یہ گویا کہ پھیل نہ جائے. تو بھائی آپ ان کے دلائل کا جواب دیں. نہ وہ لاٹھی تو نہیں اٹھا رہے, تلوار تو نہیں اٹھا رہے, جو وہ دلائل قائم کر رہے ہیں اس کے دلائل کا جواب تو آپ دیں. دلائل آپ سے بن نہیں رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ 13 سال ہو گئے اور حال یہاں تک ہو گیا کہ ایک بالکل طوفان گرد آسمانوں پر بات کرنے لگی, تو اللہ کا حکم ہوا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے ان لوگوں کو لے کر نکلے ان کو نہیں کہ جن کے جیب میں کچھ نہیں تھا. صہیب رومی کی ہم نے بات بھی سحری کے اندر کی ہے, وہ اس دور میں بلا مبالغہ کروڑوں پتی آدمی تھے. جب وہ مکہ کو چھوڑ کر جانے لگے تو مکہ کی سرحد پر لوگوں نے ان کو روکا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہیں یہی جواب دیا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان. انہوں نے کہا جب میرے نبی مکرم یہاں پر نہیں تو میں نے مکہ سے کیا کرنا ہے؟ کہا میں تو جا رہا ہوں ادھر جہاں میرے آقا ہے. انہوں نے کہا ایسے تھوڑی جانے دیں گے. انہوں نے کہا آزماتے ہیں, کیونکہ یہاں تو چونی کوئی دمڑی نہ چھوڑے تو جناب یہ کہاں چھوڑیں, یہ خود سارے جذبات اور محبت کے معاملات ٹھنڈے پڑ جائیں گے. انہوں نے کہا ایسے نہیں جانے دیں گے, وہ جو تمہارا قیمتی باغ ہے نا وہ حوالہ کرنا ہوگا. تو کہا اگر دے دوں تو کیا ہوگا؟ کہا پھر جانے دیں گے. کہا لے لو. کہا وہ بازار میں جو تمہاری اتنی دکانیں, کہا لے لو. کہا تمہارے اتنے غلام, لے لو. صہیب رومی نے اس وقت یہاں تک کہ ان کے پاؤں میں جوتا تھا, کہا یہ اچھا لگ رہا ہے, کہا لے لو. سر پر ایک ریشمی رومال بندھا تھا, کہا یہ دے دو. یہ یعنی سر کا رومال بھی دے دیا, ننگے سر ہو گئے, ننگے پاؤں ہو گئے, سواری بھی لے لی. اور اس حال میں حضرت صہیب رومی جو ایک بادشاہ کی قدر رکھتے تھے, آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں, اس حال اور اس ظلم کے ساتھ صحابہ کرام کو نوچ کے مشرکین مکہ نے گویا کہ وہاں سے نکالا. لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا کہ ربی حد صہیب سودا پھر بھی سستا تھا. واہ 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 واہ, سب کچھ لٹا کر اگر میں تجھے مل گیا نا تب بھی تُونے سودا بڑا سستا کیا کہ اتنا دے کر تُونے. تو گویا کہ یہ حالت آپ دیکھیے. اب مدینے آ گئے, سرکار کا پورا ذہن تھا کہ ممبر واعظ سجا کر جو اب میں جن کو بچا کر لایا ہوں نا, تو جو قرآن اترا ہے اب میں ان کی تربیت کروں گا, اخلاق کی تربیت کروں گا, اللہ کے احکام ان کو سکھاؤں گا. لیکن مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو سکون سے رہنے نہیں دیا. ابھی اگر کوئی باہر چلا جائے, مدینے سے باہر نکلے بکری چرانے والا, اس کی بکری چھین لیں, بندے کو مار دیں. یہ روزانہ کی کوئی نہ کوئی حرکت چلی رہی تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام معاملات کو اپنے شورا کے ساتھ اینالائز کیا. فرما دیکھو مکہ والوں کو کس طریقے سے ہم اس بات پر مجبور کریں کہ وہ ہمیں رہنے دیں اور ایک امن کا معاہدہ کریں, نہ ہم ان کو چھڑیں نہ وہ ہم کو چھڑیں. اور بالکل جائز مطالبہ تھا. لیکن اب ان کی شہ رگ پر ہاتھ رکھا جائے کہ یہ جس پر یہ راضی ہو جائیں مسالت کے لیے, وہ ان کی تجارت تھی, وہ ان کا مال تھا. اس دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن معاذ یہ اپنے دوست سے مکہ ملنے گئے. اور مکہ جب ملنے گئے تو یہ کعبے کا طواف کر رہے تھے. تو ابو جہل کی نخوت اور عصبیت آپ دیکھیے. اس نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو, تم کعبے میں طواف کرنے نہیں آ سکتے. انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو ہمارے لیے نوگو ایریا بنانے والے؟ یہ اللہ کا گھر ہے, جو بھی آئے احرام کی حالت میں طواف کرے. کہا تم نہیں آ سکتے, میں تم سے کہہ رہا ہوں. تو اس وقت وہ ڈرے نہیں بلکہ جرت کے ساتھ, مکہ پورا ان کا تھا, سارے دشمن کھڑے تھے. لیکن سعد بن معاذ جو ایمان کی غیرت ہے کہ ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن, اس طریقے سے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ ابو جہل اگر مسلمان یہاں طواف کرنے نہیں آ سکتے نا, تو پھر تمہارے بھی قافلے مکہ سے جو ملک شام جاتے ہو اور جو تم دھن کماتے ہو, یہ راستہ ہمارے مدینے سے جاتا ہے, تم ذرا یہاں سے پھر گزر کے بتاؤ. گویا کہ یہ مجبوری میں ساری فضا بنی تھی. اور اس کے بعد پھر مارکہ بدر کی طرف مسلمان. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اب ہم اس کے آگے جب چلیں گے تو میرے خیال میں ہم بدر کے واقعے کے قریب پہنچ جائیں گے. لیکن ایک پیغام ہے آج ڈیٹول کی جانب سے, اگر وہ مجھے مل جائے. آ جائیں دانش, مجھے دے دیں. اور پیغام یہ ہے کہ ڈیٹول کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے جو سرفیس ہوتے ہیں اس پہ اور اہم ترین چیزوں پر
जरासीम कई घंटों तक रुक सकते हैं। तो ये डिटॉल की जानिब से आपको ये पैगाम दिया जा रहा है कि इसको डिसइंफेक्ट करना है आपने, और इसके लिए चाहे आप कोई भी बिलखुसूस डिटॉल का ये डिसइंफेक्टेड जो है वो आप इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये जरासीम जो कई घंटों तक रहते हैं वो साफ हो जाएंगे। और मौजूदा फजा में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस वायरस को या जरासीम को खत्म करने के लिए डिटॉल की जानिब से इसको लाजमी इस्तेमाल करें। इससे आपके घर की अहम जगह बिलखुसूस सरफेस जो है वो जरासीम से पाक हो जाएगा। ये पैगाम था डिटॉल का। चलते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है बस में इल्म व अकीदत। हमारा सेगमेंट है ग़ज़वा बदर पे गुफ्तगू हो रही है। अहमद रजा हमारे साथ हैं। जी अहमद रजा, कलाम सुनाइए। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और हासिल कलाम शेर, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगे गे तुम ही दोगे, या रसूल अल्लाह तुम ही से मांगे गे तुम ही दोगे, बस तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरे असास क्या है, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, या रसूल अल्लाह रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करो है।